نمرود اور حضرت ابراہیم کی کہانی ہم میں سے اکثر نے سنی ہے، ایک ظالم بادشاہ، ایک پیغمبر اور آگ کا معجزہ۔ جی بالکل۔ لیکن آج ہم اس کہانی کے صرف پلاٹ سے آگے جائیں گے۔ ہم اس کی نفسیاتی، سیاسی اور علامتی گہرائیوں میں اتریں گے۔ بالکل، اور ہمارے پاس جو ماخذ ہے یعنی تفسیر ابن کثیر کا بیانیہ، وہ اسے صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بتاتا۔ اچھا؟ جی، یہ تکبر بمقابلہ ایمان کی ایک بہت ہی گہری کھوج ہے۔ مطلب ایک طرف مطلق سیاسی طاقت ہے جو خود کو خدا کہہ رہی ہے، بالکل، اور دوسری طرف توحید کا ایک انقلابی نظریہ ہے جو اس پورے ریاستی ڈھانچے کو ہی چیلنج کر رہا ہے۔ تو یہ صرف ایک مذہبی بحث نہیں ہے، یہ ایک سیاسی بغاوت بھی ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو چلے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ قدیم بابل، آج کا عراق، یہ کیسی جگہ تھی؟ اور نمرود وہ کوئی عام بادشاہ تو نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے، بابل اس وقت کی دنیا کا ایک سپر پاور سینٹر تھا۔ علم، فلکیات، فن تعمیر، ہر چیز میں وہ آگے تھے۔ اور نمرود اس سلطنت کا مطلق العنان حاکم تھا۔ لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف ذاتی تکبر نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ قدیم میسوپوٹیمیا میں بادشاہ کو اکثر دیوتاؤں کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا، یا کبھی کبھی خود دیوتا۔ تو یہ اس کی طاقت کو قانونی حیثیت دینے کا ایک سیاسی آلہ تھا۔ اچھا، تو جب وہ کہتا تھا کہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں، تو وہ صرف مغرور نہیں تھا؟ نہیں، وہ اپنی رعایا کو بتا رہا تھا کہ ریاست کا حتمی اختیار اس کے پاس ہے۔ میرا عدالتی، میرا قانونی اختیار حتمی ہے۔ صحیح۔ اور اسی خدائی کے دعوے کے بیچ ایک نجومی دربار میں آتا ہے اور ایک پیشن گوئی کرتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس پوری سلطنت کی بنیادوں کو ہلا دے گا۔ بالکل۔ اور پھر وہ حکم دیتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیا جائے۔ یہ صرف ظلم ہے، یا اس سے ہمیں نمرود کی نفسیات کے بارے میں بھی کچھ پتہ چلتا ہے؟ مطلب وہ کتنا ڈرا ہوا تھا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مطلق طاقت اکثر شدید عدم تحفظ اور پیرانویا کے ساتھ آتی ہے۔ جو شخص خود کو کائنات کا مالک سمجھتا ہے، وہ ایک اندیکھے بچے کی پیشن گوئی سے اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ اس نے ہزاروں معصوم بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ تو یہ اس کے تکبر کے نیچے چھپا ہوا گہرا خوف ہے۔ یہ کلاسک عامرانہ چال ہے۔ تو اسی خوف اور ظلم کے ماحول میں حضرت ابراہیم کی خفیہ پیدائش ہوتی ہے۔ ماخوذ کہتا ہے کہ وہ ایک غار میں بڑے ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ اپنی قوم میں واپس آتے ہیں تو ہر چیز پر سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جی، اور ان کا سوال کرنے کا طریقہ بڑا منطقی ہے، بہت سائنٹیفک ہے۔ وہ کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ستارے، چاند، سورج۔ وہ ستارہ دیکھتے ہیں، وہ ڈوب جاتا ہے۔ وہ چاند دیکھتے ہیں، وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ سورج سب سے بڑا نظر آتا ہے، لیکن شام میں وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں جو چیز خود مستقل نہیں، جو تبدیلی کے تابع ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ اور جب وہ یہی منطق اپنی قوم کے سامنے رکھتے ہیں تو ان کے پاس صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا ہے۔ یہ دلیل تو آج بھی ہر جگہ سننے کو ملتی ہے۔ اور یہیں پر اصل تصادم ہے نا؟ حضرت ابراہیم منطق کی بات کر رہے ہیں، مشاہدے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ قوم روایت کی بات کر رہی ہے۔ روایت اور ثقافت کی۔ لیکن ایک لمحے کے لیے ان کے نقطے نظر سے سوچیں۔ اچھا، ان کے لیے یہ صرف چند پتھر کے بت تو نہیں تھے، یہ ان کی شناخت تھی، ان کی ثقافت، ان کا پورا سماجی ڈھانچہ اسی نظام سے جڑا ہوا تھا۔ تو حضرت ابراہیم کا چیلنج ان کے لیے ایک وجودی خطرہ تھا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، یہ ان کی پوری طرز زندگی پر حملہ تھا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی طرز زندگی کو چیلنج کیا جاتا ہے تو شدید مزاحمت ہوتی ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ منطق سے بات نہیں بن رہی تو انہوں نے ایک عملی مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جی، اور یہ کوئی عام مظاہرہ نہیں تھا، یہ ایک طرح کا علامتی تھیٹر تھا۔ جب پورا شہر میلے میں گیا ہوا تھا، وہ عبادت گاہ میں داخل ہوئے اور تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا۔ لیکن انہوں نے ایک کام بہت سوچ سمجھ کر کیا، انہوں نے کلہاڑی سب سے بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ حکمت عملی کمال کی ہے، وہ انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ خود اقرار کریں۔ بالکل، یہ سکراتی طریقہ ہے۔ وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے کیا، تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس بڑے بت سے پوچھو، کلہاڑی تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ ایک جال میں پھنس چکے تھے۔ جی، اور ان کا جواب ہی کہانی کا کلائمیکس تھا، تمہیں معلوم ہے یہ بول نہیں سکتے۔ اور اسی لمحے حضرت ابراہیم نے ان کی اپنی دلیل ان کے خلاف استعمال کی۔
تو پھر تم ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو خود اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتی؟ اس کے بعد تو ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں بچا تھا. کوئی جواب. اور میرے خیال میں یہی وہ لمحہ ہے جب یہ معاملہ ایک مقامی بحث سے نکل کر ریاستی سلامتی کا مسئلہ بن جاتا ہے نا؟ آپ نے صحیح پکڑا، کیونکہ اب بات سیدھی نمرود کی اتھارٹی پر آ گئی تھی. انہوں نے عوامی طور پر اس نظام کو جھوٹا ثابت کر دیا تھا جس پر نمرود کی بادشاہت قائم تھی. اب یہ کھلی بغاوت تھی. جی، اور بادشاہتیں بغاوت برداشت نہیں کرتی. تو اب آتا ہے وہ مشہور مناظرہ نمرود کے دربار میں. ایک طرف ایک اکیلا شخص جس کے پاس صرف سچائی کی طاقت ہے، اور دوسری طرف دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ. نمرود چیلنج کرتا ہے، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. اور اس کے جواب میں وہ جو کرتا ہے، یعنی 2 قیدیوں کو بلوا کر ایک کو مار دینا اور ایک کو چھوڑ دینا، یہ منطقی مغالطے کی بہترین مثال ہے. کیسے؟ دیکھیں، حضرت ابراہیم زندگی تخلیق کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن نمرود بحث کا رخ موڑ کر اسے اپنے قانونی اختیار کی طرف لے جاتا ہے. وہ اصل سوال سے بچ رہا ہے. صحیح. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا. اور حضرت ابراہیم کا جوابی وار وہ شاندار ہے. وہ بحث کو ایک ایسے میدان میں لے جاتے ہیں جہاں نمرود کی چالاکی کام نہیں آ سکتی. جی. وہ کہتے ہیں، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا دے. یہ ایک فیصلہ کن دلیل تھی. انہوں نے بحث کو زمینی قوانین سے نکال کر کائناتی قوانین کے دائرے میں پہنچا دیا. اب اس کا جواب تو ممکن نہیں تھا. اور جب دلیل ختم ہو گئی تو ظالم حکمران ہمیشہ طاقت کا سہارا لیتا ہے. حکم دیا گیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے، اور ماخذ بتاتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں تھی، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں. ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی. یہ صرف سزا نہیں تھی، یہ طاقت کا ایک خوفناک مظاہرہ تھا تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کر سکے. اور انہیں آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق کا استعمال کیا گیا، یعنی ایک بہت بڑی گوپھن. جی، جو اس دور کی ایک جدید فوجی ٹیکنالوجی تھی. یہاں بھی ایک گہری علامت ہے. نمرود اپنی سب سے جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے ایک نظریے کو ختم کرنے کے لیے. لیکن پھر وہ معجزہ ہوتا ہے. اللہ کا حکم آتا ہے، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. یہ لمحہ نمرود کی طاقت کی مکمل نفی ہے. جس آگ کو وہ اپنی حتمی طاقت سمجھ رہا تھا، وہ بھی اس کے اختیار سے باہر تھی. بالکل. یہ اس کی آئیڈیالوجی کی عوامی شکست تھی. اس نے سوچا تھا کہ وہ خوف پیدا کر کے اپنی طاقت کو دوبارہ قائم کرے گا، لیکن نتیجہ الٹا نکلا. اس ذلت کے بعد کوئی بھی سبق سیکھ لیتا، لیکن نمرود کا تکبر ابھی باقی تھا. جی. اور اس کا انجام کسی عظیم جنگ میں نہیں بلکہ ایک بہت ہی حقیر چیز سے ہوا. اور یہ کہانی کا سب سے طاقتور علامتی حصہ ہے. اس کی عظیم فوج، اس کے محلات سب بیکار ہو گئے. اللہ نے اس پر مچھروں کا ایک لشکر بھیجا. مچھر؟ ہاں. کائنات کی سب سے کمزور سمجھی جانے والی مخلوق نے اس وقت کی سپر پاور کو گھٹنوں پر لا دیا. یہ اس خیال کو واضح کرتا ہے کہ حقیقی طاقت ظاہری جسامت یا فوجی قوت میں نہیں ہوتی. بالکل. اور جو آخری منظر ہے وہ تو اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہے. ایک مچھر اس کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہو جاتا ہے. خود کو خدا کہنے والا بادشاہ ناقابل برداشت درد میں مبتلا ہو جاتا ہے. ماخذ کے مطابق وہ سکون حاصل کرنے کے لیے اپنا سر دیواروں پر مارتا تھا. یہ اذیت صرف جسمانی نہیں تھی، ہے نا، یہ نفسیاتی بھی تھی. بہت زیادہ. جس دماغ نے خدائی کا منصوبہ بنایا تھا، وہی دماغ اب ایک مچھر کی وجہ سے اسے اذیت دے رہا تھا. اور تکلیف اتنی بڑی کہ وہ اپنے غلاموں سے کہتا تھا کہ اس کے سر پر جوتے مارو تاکہ کچھ لمحے کا سکون ملے. جی. ہاں. زندگی اور موت پر اختیار کا دعویٰ کرنے والے کا کیا عبرتناک انجام ہوا. اور حتمی ستم ظریفی دیکھیں. آخر میں اس نے تکلیف سے تنگ آ کر خود اپنے سر پر اتنی زور سے ضربیں لگائیں کہ اس کی موت ہو گئی. یعنی جس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ زندگی اور موت کا مالک ہے، اس کی موت اس کی اپنی کمزوری اور بے بسی کے نتیجے میں ہوئی. اس کے دعوے کا مکمل الٹ. تو جب ہم اس پوری کہانی کو سمیٹتے ہیں، طاقت کے عروج سے لے کر ایک مچھر کے ہاتھوں ذلت آمیز موت تک، یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں رہتا. نہیں، یہ انسانی فطرت، تکبر اور طاقت کے بارے میں ایک گہرا سبق بن جاتا ہے. لازوال سبق. بالکل. نمرود صرف ایک تاریخی کردار نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے، ایک آرکیٹائپ. یہ ہم سب کے اندر موجود اس حصے کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنی دولت، علم یا اختیار کی وجہ سے خود کو دوسروں سے برتر سمجھنے لگتا ہے.
اور ماخذ جو آخری سوچ ہمارے لیے چھوڑتا ہے وہ خود احتسابی کا ایک سوال ہے کہ کہیں ہمارے دل کے کسی کونے میں بھی کوئی چھوٹا سا نمرود تو نہیں چھپا ہوا جو اپنی رائے کو حتمی سمجھتا ہو یا دوسروں کو حقیر جانتا ہو۔ اور یہیں سے ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ اگر تکبر ہمیشہ خدائی کے دعوے کی شکل میں نہیں ہوتا بلکہ یہ علمی برتری یا اخلاقی خود پسندی جیسی چھوٹی شکلوں میں بھی ہو سکتا ہے، صحیح، تو پھر ہماری زندگیوں میں وہ کون سے مچھر ہیں، وہ کون سی چھوٹی غیر متوقع ناکامیاں یا تنقید ہیں جو ہمیں حقیقت کا آئینہ دکھا کر عاجزی سکھاتی ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا